اچھا، یہ جو ہمارا نمبر سسٹم ہے نا، یہ کوئی قدرتی چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسی انقلابی انسانی ایجاد ہے جس نے ہمارے سوچنے کا انداز ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو چلیں اس کوڈ کو مل کر توڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ کام کیسے کرتا ہے۔ اچھا، تو شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں۔ 0.10 یعنی 0.10 اکثر 0.2 یعنی 0.2 سے بڑا کیوں لگتا ہے؟ یہ ایک ایسی عام غلطی فہمی ہے جس میں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ لیکن اس سادہ سے سوال کے پیچھے ایک بہت بڑا اور دلچسپ راز چھپا ہوا ہے۔ اور جواب حیران کن طور پر بہت سادہ ہے۔ مسئلہ نمبروں میں ہے ہی نہیں، مسئلہ تو ہمارے دماغ میں ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہمارا ذہن بچپن میں ہی نمبرز کا ایک خاکہ بنا لیتا ہے، اور پھر جب آگے چل کر پیچیدہ چیزیں آتی ہیں نا، تو وہی پرانا خاکہ ہمیں گمراہ کرنے لگتا ہے۔ اچھا، اس بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں تھوڑا ماضی میں جانا پڑے گا، ایک ایسے وقت میں جب گنتی کرنا آج کی طرح بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، صرف 1967 لکھنے کے لیے یہ ساری علامتیں استعمال کرنی پڑتی تھی۔ حساب کتاب کرنا تو کتنا بڑا سردرد ہوتا ہوگا۔ سچ میں یہ دیکھ کر اپنے آج کے سسٹم کی قدر ہوتی ہے، جسے ہم اکثر بہت ہی معمولی سی چیز سمجھ لیتے ہیں۔ تو پھر آخر بدلا کیا؟ کیسے ہم وہاں سے یہاں تک پہنچے؟ دراصل دو ایسی انقلابی ایجادات ہوئیں جنہوں نے صرف ریاضی ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی شکل بدل کر رکھ دی۔ اور یہیں سے جادو شروع ہوتا ہے۔ اسے کہتے ہیں مقامی قدر یا پلیس ویلیو کا کانسیپٹ۔ اب دیکھیں، نمبر 4393 میں ایک ہی ہندسہ ہے 3، لیکن اپنی جگہ بدلنے سے اس کی قدر کیسے بدل جاتی ہے؟ ایک جگہ یہ صرف 3 ہے اور دوسری جگہ یہی 300 بن جاتا ہے۔ یعنی علامت وہی، جگہ الگ، اور مطلب بالکل ہی مختلف۔ تو یہ تھی پہلی انقلابی ایجاد، مقامی اشارے یعنی پوزیشنل نوٹیشن۔ یہ ایک بہت ہی سادہ سا لیکن طاقتور خیال ہے کہ کسی بھی ہندسے کی قیمت اس کی جگہ پر منحصر ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایک ایبیکس یعنی گنتی کے فریم میں ہوتا ہے، جہاں ہر کالم کی اپنی ایک الگ قدر ہوتی ہے، اکائی، دہائی، سینکڑا۔ اور یہیں پر آتی ہے دوسری اور شاید سب سے اہم ایجاد، زیرو یعنی صفر۔ دیکھیں، صفر صرف کچھ نہیں کا نام نہیں ہے، یہ وہ جادوئی پلیس ہولڈر ہے جو اس پورے سسٹم کو آپس میں جوڑتا ہے۔ اگر صفر نہ ہوتا تو سوچیں 405 اور 45 میں فرق کرنا ہی ناممکن ہو جاتا۔ اچھا، اس سسٹم کی سب سے بڑی خوبصورتی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ ہے اس کی لچک۔ اسے ایک زبان کی طرح سمجھے جس کی الگ الگ بولیاں یا ڈائلیکٹس ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر، جیسے انڈین سسٹم میں ہم ایک ہی نمبر کو کروڑ اور لاکھ میں پڑھتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل سسٹم میں اسی نمبر کو ملینز میں پڑھا جاتا ہے نا مزے کی بات؟ نمبر بالکل وہی ہے، بس اسے پڑھنے اور گروپ کرنے کا طریقہ الگ ہے، بالکل کسی زبان کی مختلف بولیوں کی طرح۔ اور اب بات اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے۔ کیا ہو اگر ہم سسٹم کی بنیاد ہی بدل دیں، یعنی اس کا بیس ہی چینج کر دیں؟ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں بیس 10 کا سسٹم استعمال کرتے ہیں، جس میں 0 سے 9 تک 10 ہندسے ہیں۔ لیکن ہماری پوری ڈیجیٹل دنیا ایک بالکل ہی مختلف سسٹم پر چل رہی ہے، بیس 2 یا بائنری، جہاں صرف 2 ہی ہندسے ہیں، 0 اور 1۔ اور یہ کوئی تھیوری یا خیالی بات نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے فون یا کمپیوٹر کے پروسیسر سے لے کر یہ جو آواز آپ سن رہے ہیں، ہر ڈیجیٹل چیز اسی 0 اور 1 کی زبان پر ہی چل رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب جب ہم نے اس پورے سسٹم کو سمجھ لیا ہے تو واپس چلتے ہیں اپنے پہلے سوال پر۔ آخر ہمارا دماغ یہ اشاریہ یعنی ڈیسیملز میں غلطی کرتا کیوں ہے؟ اچھا، اس الجھن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک نفسیاتی کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا جسے اسکیما یا ذہنی خاکہ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ اسے ایسے سمجھیں جیسے ہمارے دماغ میں ایک فائلنگ کیبنٹ ہے۔ جب بھی کوئی نئی معلومات آتی ہے، ہمارا دماغ اسے پرانی ملتی جلتی فائلوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ نئے خاکے یا نئی فائلیں بنانے میں تھوڑا سست ہے، جیسا کہ تھرڈ اسپیس لرننگ کا یہ قول ہے کہ ہمارے ذہن خوشی خوشی نئی معلومات کو توڑ مڑوڑ کر اپنے پرانے خاکے میں فٹ کر لیں گے، بجائے اس کے کہ وہ ایک نیا خاکہ بنانے کی زحمت کریں۔ تو یہ ہے ساری الجھن کی جڑ۔ ہمارا جو سب سے پہلا نمبرز کا خاکہ بنتا ہے وہ سادہ گنتی پر بنتا ہے،
1 2 3 اور اس خاکے کا ایک پکا اصول ہے، بڑا نمبر مطلب بڑی قیمت، 10 ہمیشہ 2 سے بڑا ہوتا ہے، لیکن فریکشنز اور ڈیسیملز آ کر اس اصول کو توڑ دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ اس نئی معلومات کو سمجھنے کے بجائے اپنے پرانے پکے اصول پر اڑا رہتا ہے، اور اسی لیے جب وہ 0.10 اور 0.2 کو دیکھتا ہے تو اسے اصل میں 10 اور 2 نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ فوراً پرانے اصول کے مطابق 10 کو بڑا سمجھ لیتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل صرف جوابات رٹنا نہیں ہے، حل ہے سسٹم کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا۔ یہ جاننا کہ کوئی چیز کیوں اور کیسے کام کرتی ہے، یہ ہمیشہ اس بات سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے کہ اس کا صحیح جواب کیا ہے۔ حقیقی سمجھ وہیں سے آتی ہے۔ سوچیں، ایک سادہ سی علامت، کچھ نہیں یعنی صفر، نے ہماری پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ اس نے ہماری سوچ اور ترقی کی بنیاد رکھی، اور یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ مستقبل کا وہ اگلا صفر کیا ہے، وہ کون سا نیا تصور ہے جو ابھی دریافت ہونے کا منتظر ہے، اور جب وہ آئے گا تو ہماری دنیا کو اسی طرح ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔